نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ آج کا ہمارا حدیث کا بیان ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مردوں کی بہترین صف اجر و فضیلت میں پہلی صف ہے اور کم تر آخری صف ہے، اور عورتوں کی بہترین صف وہ ہے جو سب سے آخر میں ہو، اور اجر و فضیلت میں کم تر وہ ہے جو سب سے پہلی ہو۔ وضاحت: مردوں کی آخری صف عورتوں سے قریب ہوتی ہے اور عورتوں کی پہلی صف مردوں کے قریب ہوتی ہے، اس لیے بھی ان دونوں صفوں کو کم تر درجے کی قرار دیا گیا ہے۔ جبکہ مردوں کی پہلی صف اور عورتوں کی آخری صف ایک دوسرے سے دور ہوتی ہیں، اس لیے ان کا اجر زیادہ ہے۔ آج کل مردوں اور عورتوں کی نماز میں باقاعدہ آڑ اور الگ حصے کا انتظام کیا جاتا ہے۔ الشیخ عمر فاروق سعیدی حفظ اللہ، فوائد و مسائل تحت الحدیث سنن نبی داؤد 678۔ مردوں کے لیے نمازوں اور دیگر امور حیات کے لیے گھروں سے باہر نکلنا مطلوب ہے، اس لیے ان کے لیے اولین صف میں جگہ اور زیادہ سے زیادہ وقت مسجد میں گزارنا باعث اجر و فضیلت ہے، اور جو جس قدر تاخیر سے آتا ہے اس کا درجہ کم ہوتا چلا جاتا ہے۔ مگر عورتوں کے لیے افضل و اعلیٰ یہ ہے کہ وہ اپنے گھروں میں ٹکی رہیں، تاہم نماز کے لیے ان کا مسجد میں آنا جائز ہے۔ تو جو عورت عین وقت پر گھر سے نکلتی اور کم سے کم وقت گھر سے باہر رہتی ہے اور اس وجہ سے آخری صفوں میں جگہ پاتی ہے، وہ افضل ہے اس عورت سے جو پہلے آتی، پہلی صف میں جگہ لیتی اور زیادہ وقت گھر سے باہر رہتی ہے۔ نیز مردوں کی آخری صف عورتوں سے قریب ہوتی ہے اور عورتوں کی پہلی صف مردوں کے قریب ہوتی ہے، اس لیے بھی ان دونوں صفوں کو کم تر درجے کی قرار دیا گیا۔ جبکہ مردوں کی پہلی صف اور عورتوں کی آخری صف ایک دوسرے سے دور ہوتی ہیں اور وہاں تشویش اور توجہ بٹنے کا اندیشہ نہیں رہتا، اس لیے ان کا اجر زیادہ ہے۔ آج کل مردوں اور عورتوں کی نماز میں باقاعدہ آڑ اور الگ حصے کا جو انتظام ہے، اس میں اس تشویش کا بھی امکان بہت کم ہے۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ صف اول سے پیچھے رہتے اور اسے اپنی عادت بنا لیتے ہیں، اللہ انہیں جہنم میں بھی پیچھے کر دے گا۔ وضاحت: یہ حکم مردوں سے مخصوص ہے اور اس میں ان کے لیے تحدید ہے جو سستی و کاہلی کی وجہ سے صف اول سے پیچھے رہتے ہیں، اللہ انہیں جہنم کے پچھلے درجے میں ڈالے گا یا جنت میں اولین داخل ہونے والوں میں شامل نہ کرے گا۔ یا یہ معنی بھی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ گناہ گاروں کو جہنم سے نکالے گا تو انہیں آخر میں نکالے گا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہما کو پہلی صف سے پیچھے رہتے ہوئے دیکھا تو فرمایا، آگے آؤ اور میری پیروی کرو، اور تمہارے پیچھے جو لوگ ہیں وہ تمہاری پیروی کریں۔ کچھ لوگ ہمیشہ پیچھے رہا کریں گے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ بھی انہیں پیچھے ڈال دے گا۔ وضاحت: یعنی اللہ تعالیٰ انہیں اپنی رحمت و فضل عظیم اور بلند مرتبے سے بھی پیچھے کر دے گا۔